تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ محمد ابن عربی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں کہ آپ ایک اعلیٰ کتاب دے گئے، اصل کارنامہ یہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں قرآن چلتے پھرتے تھے، جو چل پھر رہے تھے نا انسان، وہ قرآن بن گئے تھے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کے ساتھ میں ڈال دیا۔ وہی بات بولتے تھے جو اللہ کو پسند، وہی کام کرتے، قرآن چلتے پھرتے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ایک سے بکریاں چرا رہا، یہ اس کے پاس گیا، اندازہ کرنا چاہا کہ حبیب رب العالمین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کیا۔ اس سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بکری دے دو، ان بکریوں میں سے ہم ذبح کر کے کھا لیں۔ اب اس نے کہا حضور میں غلام، یہ بکریاں آقا کی ہیں، میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے سکتا۔ حضرت عبداللہ نے امتحان کی خاطر کہا کہ تم یار آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ اب یہ بات کوئی ناممکن بھی نہیں تھی، وہ کہہ دیتا بھیڑیا لے گیا، مالک مان جاتا، مگر اس غلام نے یہ کہا کہ حضرت میں مالک سے کہوں گا تو وہ مجھ پر اعتماد کر گا تو مان جائے گا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا میں بھی آؤں گا، وہ بکری بھی آئے گی، آپ بھی آئیں گے، اگر پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہاں جو لے گیا، میرے پلے کوئی جواب ہے، وہ جواب آپ مجھے بتائیے۔ ایک ان پڑھ جو بدو تھا نا وہ کہہ رہا تھا۔ اور جب حضرت عبداللہ نے کہا کہ اچھا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ رمضان شریف نہیں تھا کہ فرض روزے تھے، اس نے کہا حضور میں نے تو روزہ رکھا ہوا۔ انہوں نے کہا اس جھلستی لو میں اور اس گرمی میں تم نے نفلی روزہ رکھا ہو۔ اس نے کہا جب میں نے قرآن میں یہ سنا اور پڑھا کہ اللہ اس نے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو گزرے ہوئے دن نا تمہارے دنیا میں، اس میں جو نیکیاں کر کر کے تم نے پیشگی بھیجی تھی، آج اس کے سرا میں کھاؤ پیو مزے کرو۔ یہ کہے گا کہ اللہ کے گزرے ہوئے ایام میں جو تم نیکیاں بھیجتے رہے، اس لیے حضرت یہ ہم جیسے کوئی بھیجیں گے پھر ہی جائے۔ اندازہ کریں ہم تو خالی کھلی بات کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں مولوی اور مٹھائیاں وغیرہ، درود شریف پڑھو سلام پڑھو، مزہ تو اس وقت حضرت عبداللہ کو درود شریف پڑھنے میں آیا جب انہوں نے سنا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کروڑوں درود و سلام آپ پر، کیا ایسے بدو، یہ جاہل ڈاکو اور چور کہ کہتا اگر میں اگر روزہ نہ رکھوں اگلی دنیا میں کیا ملے گا، نفلی روزہ، اور اگر میں بکری دے دوں تو قیامت کو کیا جواب دوں۔ کہا کہ آپ پر کروڑوں سلام ہیں جنہوں نے جانوروں سے بدتر لوگوں کو انسان بنا دیا۔ تو آپ چونکہ شفا سے متعلقہ لوگ ہیں، علاج معالجہ آپ کا منصب ہے، اس لیے میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں ظاہر بہت تکلیف دیتی ہیں، ان کا علاج بھی نیکی ہے، آپ خلق خدا کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا طبیب نہ اپنے آپ کو کہا کرو طبیب تو اللہ، تم رفیق کہا کرو، رفیق، تم دوست ہو ساتھی ہو، رفیق بنو۔ مریض آ گیا بھائی رفیق بن کر اس کا ساتھ دو کہ ایک ساتھی ہے یہ بیچارہ لاچار ہے، یہ تو نہ ہو کہ آ گیا اور آپ نے سمجھا بس ایک اسامی مل گئی ہے اب اس کو ہم لوٹ لیں اور اس کی کھال اتار لیں اور بڑے پھریں کہ ہم معالج ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، کیا علاج کرتے؟ آپ مہذب ڈاکو ہو گئے اور کیا ہوگا؟ بجائے اس کے آپ یہ روحانی طب جو ہے، حکمت یونانیہ را خواندائی حکمت روحانیہ رحم بڑا، آپ نے یونانیوں کی طب وہی ترقی کر گئی نا، پھر میڈیسن بن گئی۔ اب بھی لوگ یونانی طب پڑھتے کہتے ہیں یونانیوں کی حکمت پڑھتے ہو، حکمت روحانیہ رحم بڑا، تو روحانی لوگوں کی حکمت بھی جو ہے اولیاء اللہ کی، علماء امت کی، قرآن و حدیث، اس کو بھی پڑھیں، یقین جانیں آپ کی دنیا بھی سنورے گی۔ ورنہ وہ بابے والی بات ہوگی کہ تم تو روتے ہو کہ میں نے یہ علم سرفناو نہیں پڑھے، تیری آدھی عمر گئی، تمہاری تو اب ساری گئی، جو تیرنا سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھا مارے گا۔ تو قرآن و سنت نہیں سیکھیں گے کچھ نہیں، آپ کی عمر ضائع جائے گی، برباد جائے گی، اور آپ تو دن رات ہسپتالوں میں لوگوں کو مرتے دیکھتے۔ ابھی میں نے کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا، بڑے اپنے قریب اور دوست جو تھے، ایک بھتیجا تہجد کے لیے اٹھا، اٹیک ہوا مر گیا، بڑا نیک تھا یہ تو، ایک میاں صاحب ہمارے متولی تھے وہ صبح چلتے بنے۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی جو ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر، کیا پتہ آپ کو ڈگری ملے گی یا اسی طرح مر جائیں۔ تو یہ بھی پڑھیں، کوشش کریں خلق خدا کی بھلائی کی، مگر خدا کے لیے نا جو زندگی یہ مستعار ہے نا، چند دن کے لیے یہ ملی، اس میں کچھ کر لیں جو بعد میں کام آئے۔ یہ بیالوجی وغیرہ پڑھتے ہیں جرسومے سے یہ پیدا، میں کہتا ہوں یار بات وہ ہے جو شاعر نے کہی،
خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا؟ اس فضول سوال پر میں کیوں عمر ضائع کروں کہ میں کس طرح بن گیا؟ بتاؤ بنا کیوں ہے؟ کس نے کامیابی ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کہتا ہے اصل کامیابی ہے اگر تم نے ساری دنیا حاصل کر لی، مر گئے، اللہ کو ناراض کیا، خسرت دنیا والآخرہ، یہ بھی برباد گئی، آگے بھی جہنم۔ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پھر مر گئے، ڈگری ملی، مر گئے، کچھ نہیں۔ علم وہ حاصل کریں جو آپ کے ساتھ جائے گا، جو روح کی بقا کا ضامن ہے۔ صرف جسم انسانی جو مٹ جانے والا ہے اس کی فکر نہ کریں، روح کے بچاؤ کی کریں۔ اور یہ علم نہیں حاصل کہیں سے ہوگا، نہ کوئی ماں کا لال یہ لوگوں کو نیک بنا سکتا ہے، یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے جو پیرا لگا دیتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا، حساب دینا۔ آخر میں سن لیں کہ گئے گزرے زمانے میں بھی سلطنت عباسیہ میں بغداد گڑھ بن گیا تھا عیاشی کا، جیسے اب ہمارے حکمران ہیں، نعت گانے، یہ ثقافت ہے، فلاں بدماشی کا نام ثقافت ہے۔ بغداد ہے میرے بچوں، وہاں دارالحکومت میں بڑے بازار میں ایک نوجوان جو تھا ایک بچی کو تنگ کر رہا تھا، اب کوئی اس کو نہیں روک سکتا تھا، سب کانپتے تھے کہ یہ بدماش آدمی ہے، کون اس سے الجھے۔ اتنے میں اللہ کا ایک نیک بندہ، دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی، بندے کے پلے کچھ ہونا چاہیے جو اثر ہو، وہ حضرت بشر بن الحارث حافی تھے، اللہ کے ولی ہیں بڑے۔ وہ بچہ نہیں جانتا تھا، وہ آئے اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جم کٹا؟ انہوں نے کہا ایک بچی ہے، یہ آدمی تنگ کر رہا، ہم سارے اس کی بدماشی کو جانتے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ تو حضرت اس کے پاس گئے اور ایک بات اس کے کان میں کہی، چلتے بنے، مگر آپ بچوں بچیاں سب سنیں، وہ بچہ بے ہوش ہو کر گئی۔ لوگوں نے اٹھایا، اس کا سر تھا سہلایا، تھوڑی دیر بعد ہوش آئی تو اس نے کہا یہ بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تو ہے کہ شہر کے بہت بڑے ولی، کبھی ملا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بشر ہی تھی۔ تجھے کیا کہا؟ اب ایک چھوٹی سی بات، بہت نسخہ سادہ تھا۔ انہوں نے کہا میرے کان میں، انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے، تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا، جو تو کر رہا ہے تیرا رب دیکھ رہا اور تو اس کا حساب دے گا۔ آخر مسلمان کا بچہ تھا، بخار میں مبتلا ہو گیا، اور میرے عزیز و بھائیو 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر مر گیا۔ اثر ایسا ہوا، کانپ گیا کہ تو کیا کر رہا، تیرا خدا دیکھ رہا۔ اب یہ سبق بھول جاتے ہیں نا، قرآن سے صرف آپ کو یہ ملے گا، لمبی چوڑی باتیں نہیں، یہ آئے گا بار بار کہ اللہ تمہاری سب حرکتوں سے واقف ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا حساب تم نے دینا۔ یہ تعلیم سوائے اللہ کے پیغمبروں کے مدرسہ کے کہیں نہیں ملتی، باقی ہر جگہ آپ کیڑے مکوڑوں کا پر، یہ انسان کی بیماریوں کا روحانی کا علاج خدا کے پیغمبروں کے پاس ہے۔ اور جو یہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، پڑھنا شروع کر روزانہ، اس کو آپ ناشتہ سمجھیں، 1-2 آیت، یہ سپارے نہ ختم کیا گیا، اور بغیر سمجھنے کے پڑھنے کو اپنے لیے جرم سمجھیں۔ آپ کوئی کتاب بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، انگریزی کی نہیں ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہیں، کسی استاد سے پوچھیں، قرآن مظلوم رہ گیا کہ پڑھتے جاؤ، اور ساری عمر کے بعد بھی پوچھو پروفیسر صاحب کیا پڑھا؟ بس یہ برکت ہے۔ تو برکت کیا یار، آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا۔ ابن مسعود کی طرح بنو، وہ کہتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے میں وہاں روک کر کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو مجھے کہہ رہا کہ ایمان لایا تو یہ کام کرو، میں حاضر، یہ کروں گا، اور کرتے تھے۔ اس لیے قرآن پڑھنا شروع کرو تھوڑا تھوڑا، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، پھر کایا پلٹے گی، آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی سکون، لذت، اطمینان۔ یقین جانے مٹھائیوں سے، دولتوں سے، خزانوں سے آپ کو مدانی آئے گا جو قرآن سے آئے گا۔ ابھی جب میں نے بیان کیا کہ امام نبوی اتنے بڑے امام ہیں، 10 سال کا تھا، بچے ضد کرتے تھے ہمارے سامنے کہ وہ نہیں شامل ہوتا تھا، مجبور قرآن پڑھتا رہتا، سیکھ لیا تھا شروع سے، زبان عربی، آخر دکان پر بٹھایا، وہاں بھی سودا بیچتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ تو ایک عالم دین نے کہا کہ یہ بچہ ضرور کسی دن عالم ہوگا، بہت بڑا۔ تو باپ نے کہا تو نجومی ہے؟ اس نے کہا نجومی نہیں، قرآن سے جو اس کا شغف ہے نا، پیار، بتاتا کہ یہ، اور واقعی اتنا بڑا امام بنا، محی الدین یحییٰ ابن شرف نووی، مسلم کا اشارہ ہے، بخاری کا، دنیا مانتی ہے کہ یار نووی جو تھا وہاں دمشق کے بعد اتنا عالم۔ تو قرآن کی طرف آ جائیں للہ، آپ دیکھیں گے کہ کثریں نکل جائیں گی، آپ کے علم جو ہیں دنیاوی ان میں بھی برکت ہوگی۔